बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास एलिजेंट डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो की आपको तमाम डिटेल्स बताई कि इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन सी सोसाइटी किस पॉइंट के ऊपर खड़ी है। इसमें दोस्तों जो पिछली वीडियो मैंने की थी जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी की सिचुएशन के हवाले से बताया था कि इस वक्त मार्केट किस सिमत को जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में, मैं हमेशा पूरी दुनिया की बात करता हूँ, पाकिस्तान के जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो वर्स हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन कर लें इकानमी ऑफ अदर कंट्रीज़, वहाँ पे भी, इवन डेवलपिंग कंट्रीज़, आप यूके या ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, वहाँ पे भी इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर चुकी है और पाकिस्तान में भी रियल मार्केट क्रैश कर चुकी है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन ये क्रैश जो मार्केट की है इस वक्त जो नज़र आ रही है, इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है। वो बेहतरी की उम्मीद आप भी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, कि वो कब आएगी। न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में बल्कि जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के सेक्टर्स हैं वो तभी आएगी जब पाकिस्तान में एक पॉजिटिव चेंज आएगी, जब पाकिस्तान में एक इकनॉमिक रिवाइवल का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिस्टम की रिवाइवल का स्टार्ट होगा, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी। इसमें आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इस धरती को सलामत रखे और हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को, हमारी तमाम मुक़्तदर हलकों को अल्लाह ताला होश के नाखन दे कि वो इस मुल्क के ऊपर, इसकी आवाम के ऊपर रहम करें और उन लोगों के ऊपर स्पेशली जिनके लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है, उनके ऊपर रहम करें और इस मुल्क में बेहतरी लेकर आएँ। दोस्तों, ये तो एक जनरल तबसरा था। मैं लास्ट वीक मेरा विज़िट था फैसल हिल्स में। तो फैसल हिल्स जो है बेसिकली वहाँ पे अभी सिचुएशन ये है कि बेशुमार लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, आज से 3 महीने पहले बताया था कि वो फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट कर ले, अच्छा मौका है। अभी दोस्त फ़ोन करते हैं कि फैसल हिल्स में हमने प्लाट लेना है। जब मार्केट में जाते हैं तो प्लाट नज़र नहीं आता, मिलता नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? दोस्तों, जब भी किसी भी सोसाइटी की मार्केट अप होती है तो उसमें बिग गन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो जो मार्केट आपको ग्रो करती नज़र आती है वो बेसिकली आर्टिफिशियल बबल होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें करेक्शन जब आती है तो वो मार्केट बिल्कुल ऊपर से ऐसे नीचे धड़ाम गिरती है। बिल्कुल ऐसे ही फैसल हिल्स के साथ हुआ, जिसमें एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया गया बिग गन्स की तरफ से और लोगों ने अपनी परचेजिंग जो थी वो काफ़ी महंगी की। इवन के इसमें अच्छे अच्छे जो रियल्टर्स थे वो भी फंस गए। उन्होंने भी 15-15 लाख ऑन के ऊपर प्लाट उठा लिए, ए ब्लॉक के स्पेशली, और फिर बी में भी ऑन के ऊपर, यानी कि उन्होंने अपनी परचेजिंग महंगी कर ली। उनका ये ख्याल था कि ये मार्केट अभी मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन जो बिग गन्स थे उन्होंने जब देखा कि ये मार्केट जो है एक पीक के ऊपर पहुंच के वहाँ पे रुक गई है तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकालना शुरू कर दी। उससे हुआ क्या कि मार्केट में जिन लोगों ने महंगी ख़रीदारी की हुई थी, स्पेशली जो एंड यूज़र्स थे, उन बेचारों ने 15 लाख, सुनने में आया है, मैंने कोई 15 से 20 लोगों को वहाँ पे टच किया फैसल हिल्स में जो रियल्टर्स बैठे हुए थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खुद भी महंगे दामों खरीदारी करके भी बैठे हुए हैं और वो उनकी इतनी पसली है कि वो उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बेचारा वो शख्स जो एक शॉर्ट टर्म के फ़ायदे के लिए आया था, जिसे शॉर्ट टर्म का ख्वाब दिखाया गया था और उसको 10 लाख 12 लाख आन की पर प्लाट उठा दिया गया था, अभी सूरत हाल ये है कि वो माइनस में प्लाट इस वक्त बिक रहा है। पोजेशन वाला प्लाट आपको बी ब्लॉक में अभी जो जेन्युइन रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 29 से 30 लाख रुपए में समझ आता है 5 मरले का। बी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लाट जो पोजेशन वाला प्लाट है, ठीक है, 29 से 30 लाख में। मैंने बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए, पूछा भी, कहते हैं मेरा साहब इस रेट में जो है ना खरीदारी बनती है। तो मैंने कहा यार फिर मार्केट में तो प्लाट नज़र नहीं आ रहा, लोग बेच नहीं रहे। असल में जो मार्केट में लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल मुख्तलिफ रियल्टर्स को कर रहे हैं, जिन लोगों ने महंगी परचेजिंग की हुई थी,
وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے. انہوں نے بیچنا نہیں ہے, انہوں نے رکھنا ہے. وہ بیچارے صدمے میں ہیں, لیکن میری انہیں یہ ایڈوائس ہے کہ آپ نے اگر یہ غلطی کر ہی لی ہے تو پھر اس غلطی کے اوپر سٹینڈ لے لیں. اگر آپ نے اس سے بچنا ہے, اس لاس سے بچنا ہے, تو سٹینڈ لے لیں. یہ مارکیٹ دوبارہ اوپر کی طرف جائے گی, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس وقت یہاں پہ نکل جائیں اور اپنا لاس کر بیٹھیں. اسپیشلی ایسے لوگ جن لوگوں نے 5-5 6-6 فائلز لی ہیں, وہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں, اور وہ بھی اسی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مارکیٹ بہتر ہو تو ہم یہاں سے ایگزٹ کریں. یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ فیصل ہلز ٹوٹلی کریش کر چکا ہے. لیکن اب اگر میں نے ایک پلاٹ 45 لاکھ کا اٹھایا ہوا ہے تو میں اسے کیسے آپ کو 30-35 لاکھ یا 34 لاکھ میں آپ کو دے دوں؟ سمجھ نہیں آتی نا بات. لیکن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہاں ایک کلائنٹ مجھے ملا, اس نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا. میں کہا کتنے کا لیا ہے؟ 435 والی بکنگ تھی. اس بیچارے کو تقریباً 15 لاکھ آن کی پر وہ پلاٹ ملا. اور اس وقت جب اس نے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو لگائی تو پتہ چلا کہ وہ -3 لاکھ میں ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. میں کہا پریشان نہ ہو, اس وقت آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں گے آپ کو ایسے ہی ریٹ ملیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فیصل ہلز میں بائنگ کا سوچ رہے ہیں, جب آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی ریٹ کم نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس نے مہنگی خریداری کی ہوئی ہے. ویئر ایز اس ریٹ کے اوپر جو وہ ریٹ جو جس سے آپ بائی کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر آپ کو بائی کرنا ہے ان حالات میں اس کی مرضی کے مطابق, تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیوچر میں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کو کتنا مائنس دے دے گا. یعنی کہ اس نے اگر 11 لاکھ 12 لاکھ آن کے اوپر لیا ہوا ہے, لاکھ روپے بھی وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اگر وہ چھوڑ دے گا لاکھ روپیہ تو وہ پھر بھی اس کا نقصان کم ہوگا. لیکن جب آپ وہ پلاٹ لیں گے تو ان فیوچر آپ کو وہ نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت مارکیٹ میں جینون سیلر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. فیصل ہلز کے اندر جینون سیلر نظر نہیں آئے گا. میں پورا تقریباً 6 سے 7 گھنٹے وہاں پہ میں نے گزارے. ٹھیک ہے, وہاں پہ مجھے ایک بھی جینون جو ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو آفر ہوتی ہے, وہ مجھے نہیں ملی. اور کوئی بندہ بھی صرف چسکا پارٹیاں وہاں پہ ضرور آپ کو مل جائیں گی, لیکن کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مہنگی بائنگ کی ہوئی ہے. ویئرس مارکیٹ میں ابھی وہ ریٹ پریویل نہیں کر رہا. بے شمار وہاں کے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے بات کی, انہوں نے کہا مناز بھائی کہ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنے پہ لیا اور مجھے یہ خواب دکھایا گیا, تو ایٹ لیسٹ اگر میرا خواب نہیں پورا ہوتا تو جتنے کا میں نے لیا اتنے کا بک جائے. تو کہتا ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے ہم اسے کیسے اتنے پہ یہ پلاٹ لے, اس کی اتنی ورتھ نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. بے شمار لوگوں نے کنالس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ کنال کے پلاٹ سی بلاک میں اویلیبل ہیں, آ کے لے لیں. بھائی ان میں بھی اس وقت بہت بڑا ڈپ آیا ہوا ہے. اور آپ فیصل ٹاؤن چلے جائیں, وہاں پہ بھی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی اے بی بلاک میں, کہ وہاں پہ بھی ایون کہ فیصل ٹاؤن ایک ڈیولپ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے فیز 1, وہاں پہ بھی آپ کو ڈپ نظر آئے گا کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے, آپ آگے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کہا تھا کہ جیسے ہی ٹرانسفر اوپن ہوں گی تو مارکیٹ میں ایک بہت بڑا بلک آ جائے گا, اور جس ریٹ کے اوپر آپ نے خریداری کی ہوئی ہے اس ریٹ کے اوپر آپ کی یہ فائل نہیں بکے گی. فیصل ٹاؤن فیز 2 کی میں نے سائڈ ویڈیو بھی کی تھی, آپ تمام لوگوں نے دیکھی بھی تھی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ٹرانسفرز تو اوپن ہو گئی ہیں, لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جن لوگوں نے لیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ ایگزٹ مار لیں, لیکن انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ مارکیٹ میں بائر بھی نہیں ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 250 کے اوپر بھی ڈالر نہیں مل رہا. ایون جو گولڈ ریزروز ہیں, لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکال کے گولڈز لینا شروع کر دیے, اس لیے کہ ڈالر تو مل نہیں رہا. تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ آپ کا جو سونا ہے وہ بھی تقریباً 2 لاکھ روپے تولے پہ جا چکا ہے. اب یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے تو وہ مٹی بن جائے گا. سال بعد 6 مہینے بعد
اگر وہ ₹1,00,000 پڑا ہوا ہے، ₹10,00,000 پڑا ہوا ہے، تو اس کی ویلیو 5,00,000 کے برابر ہو جائے گی، کرنسی ڈی ویلیو مزید ہو جائے گی۔ اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ابھی اس پیسے کو گولڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک مہنگی انویسٹمنٹ ہے، گولڈ مہنگا ہو چکا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ ڈالر کا ہے، اور ڈالر بھی ناپید ہو چکا ہے، وہ بھی نہیں مل رہا۔ اب تیسری چیز رہ کیا جاتی ہے؟ وہ چیز رہ جاتی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر۔ اب اس میں جو آپ ایسٹس بنائیں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اس وقت آپ کو وہ اچھی قیمت کی پر، اگر آپ کے پاس کیش ان ہینڈ موجود ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ انسٹالمنٹ کی طرف مت جائیں، آپ اپنی چیزیں کیش کی پر لیں۔ اب وہ جو چیزیں آپ کیش کی پر لیں گے وہ آپ کی پراپرٹی ڈی ویلیو نہیں ہوگی، ہوگی بھی تو بہت نامینل سی ہوگی، لیکن جب اس میں جمپ آئے گا وہ جو ڈی ویلیوشن ہوگی اس سے ڈبل یا ٹرپل جمپ آپ کو مل سکتا ہے، جیسے ہی ملکی حالات بہتر ہوں گے آفٹر 6 منتھ اور ایئر، سال یا 6 مہینے یا سال کے بعد یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اس وقت جو آپ نے کیش کی پر پراپرٹی خریدی ہوگی وہ ایک آپ کو بڑا اچھا جمپ دے گی۔ لیکن اگر آپ وہ پیسہ بینک میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے روپے کی ویلیو گرتے گرتے وہ بالکل لیول کی پر آ جائے گی۔ پھر اگر آپ سال بعد وہ پیسہ نکالیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، تو اس وقت آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں وہ پراپرٹی بھی اتنے کی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے اپنی منی کو ڈی ویلیویشن سے بچائیں اور اسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کریں، لیکن ان جگہوں پہ جہاں پہ پوزیشن ہے، جو پوزیشن والے پلاٹ ہیں، ڈیولپ پلاٹ ہیں، آپ کو بحریہ میں بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، آپ پارک ویو میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ آپ کو اچھے مل جاتے ہیں۔ آپ سلور سٹی میں جا سکتے ہیں، آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جا سکتے ہیں، آپ بلیو ورلڈ میں جا سکتے ہیں۔ یہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس جینون ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، اور ان میں آپ کو کیش کے اوپر ایک اچھی کم قیمت کے اوپر ایک اچھی لوکیشن کے اوپر اچھا پلاٹ مل جائے گا، اور اس طرح آپ کی جو منی ہے وہ ڈی ویلیو ہونے سے بچ جائے گی، اور آفٹر 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل جائے گا۔ یہ ایڈوائس تھی ان تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اب کیا کریں، ہم بینک میں بھی پیسہ نہیں رکھنا چاہتے، گولڈ بھی مہنگا ہو چکا، ڈالر مل نہیں رہا۔ تو ان کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے آس پاس دیکھیں، خود تھوڑی سی رکی کر لیں، تھوڑی سی جان مار لیں، یا ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس وقت اتنے کیش کے اوپر کس جگہ کے اوپر کیش میں پلاٹ لے سکتے ہیں، اسے لے لیجیے۔ پھر دوسری جو چیز ہے کہ آپ پیسو انکم کی طرف جائیں، اس میں یہ ہے کہ آپ ایسی پراپرٹی لیں جس کا آپ کو رینٹ آنا شروع ہو جائے۔ مثلاً آپ شاپ لے سکتے ہیں، شاپ نہیں تو آپ فلیٹ لے سکتے ہیں، فلیٹ کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی جگہوں کے اوپر تلاش کریں، وہاں پہ اپنے پیسے کو، اپنے سرمایہ کو لگائیں، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرن بھی آنا شروع ہو جائے۔ جب مارکیٹ بہتر ہو تو اس کی ویلیو آف منی بھی بڑھ جائے۔ تو یہ دوستوں تمام چھوٹی چھوٹی ٹپس تھی آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ اپنے پیسے کو ڈی ویلیو ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں میں اپنی انویسٹمنٹ کر کے اس کو بچا سکتے ہیں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔